چنگ کے آسیوی مکان میں میں پورے 10 دن مقیم رہا۔ اس دوران میں نہ صرف میرے ہاتھوں کے زخم بھر گئے بلکہ جھلسی ہوئی کھال کی جگہ نئی کھال بھی آنے لگی۔ اس پوری مدت میں چنگ ہمیشہ میرے ساتھ فراغ دلی سے پیش آتا رہا۔ اس نے پہلی شب کے قصے کا بھی کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ ادھر اس کے ملازم کا رویہ اس حد تک احترام آمیز تھا کہ میں اس کے سامنے خود کو بالکل بے بس سمجھنے لگا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ہر وقت پوشیدہ رہ کر میری نگرانی کرتا رہتا ہے۔ اگر اس میں خوبی نہ ہوتی تو چنگ مجھے اپنے کھلے گھر میں ٹھہرانے کی پیشکش ہرگز نہ کرتا۔ 11ویں رات چنگ 10 بجے کے قریب تاش کی گڈی لیے میرے کمرے میں موجود ہوا۔ اس کی بے وقت آمد پر مجھے خاصی حیرت ہوئی۔ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آج رات تمہیں اپنے کام پر روانہ ہونا ہے۔ میں نے سوچا جانے سے پہلے تم اپنے دل کی خلش بھی نکال لو۔ دل کی خلش؟ ہاں، تم بانٹو، میں تمہیں پکڑوں گا۔ اس نے تاش میرے سامنے بستر پر بکھیر دی۔ اگر نہ پکڑ سکے تو تمہیں نیچے قمار خانے میں ہی جگہ دے دوں گا۔ میں نے حسب عادت حکم کی بیگم تلاش کر کے سب سے اوپر لگائی اور اسی دوران میں چاروں یکوں کے کناروں پر ناخن سے نشان لگا دیا۔ اس مقام پر کناروں کی موٹائی میں خفیف سا اضافہ ہو گیا جسے صرف میری ہی انگلیاں محسوس کر سکتی تھیں۔ میں نے تاش پھینٹنے شروع کیا۔ ایک اکا میرے داہنے والے ہاتھ کو جا رہا تھا۔ کارڈز ایک دوسرے پر پھسلے اور اکے کے نیچے والا کارڈ سرک کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ فاؤل! چنگ فوراً بول پڑا اور میں نے ایک مرتبہ پھر سارے تاش سمیٹ لیے۔ میں نے 7 مرتبہ تاش بانٹے اور ہر بار چنگ کی عقابی نگاہوں نے میری چالاکی پکڑ لی۔ آخر میں نے شرمندہ ہو کر گڈی اسے لوٹا دی۔ تمہاری نگاہوں کی داد نہ دینا زیادتی ہے۔ میں زندگی میں پہلی بار اس طرح چیک ہوا ہوں۔ جوئے خانے کو نفے میں چلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سیلرز کلب سے بمبئی پولیس کو ہر ماہ 80,000 روپیہ دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے پاس جوئے خانے کا لائسنس بھی ہے۔ ایکسائز والوں کو بھی بھاری رقم دی جاتی ہے اور یہ مال میرے آدمی عارضی گاہکوں کی جیبوں سے نکلواتے ہیں۔ مجھے روانہ کہاں ہونا ہے؟ ایک چھوٹا سا بحری جہاز ہے، کھلے سمندر سے ڈلیوری لینی ہے۔ میں نے تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا۔ کام کی نوعیت منزل پر پہنچ کر ہی معلوم ہوگی۔ کام بہت دلچسپ اور حوصلہ طلب ہے۔ میرے ذہن میں ان دنوں کی یاد تازہ ہو گئی جو میں نے بحیرہ ہند کے ایک جزیرے پر سائیکو فورٹ میں گزارے تھے۔ ایک بار میں ڈاکٹر رامانند کی مہربانیوں کے طفیل اگاٹی سے رہا ہو کر بمبئی پہنچا تھا اور اب ایک بار پھر کسی گمنام مشن پر سمندر کے سفر پر جا رہا تھا۔ شراب خانہ بند ہونے کے بعد رات کے 3 بجے چنگ نے مجھے روانگی کا پیغام دیا۔ میرے پاس چنگ کے لائے ہوئے چند جوڑوں اور ایک سوٹ کیس کے سوا کچھ بھی نہیں تھا جو مجھے دیر لگتی۔ الانوف سے چھینا ہوا زہریلے تیر پھینکنے والا ننھا سا پستول میں نے پہلے ہی کوٹ کی اندرونی جیب میں چھپایا ہوا تھا۔ اس میں اب بھی 11 ہلکے پھلکے مگر مہلک تیر موجود تھے۔ سیلرز کلب کے باہر ایک بند گاڑی میں 3 افراد میرے منتظر تھے۔ چنگ نے مجھے ان کے حوالے کیا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ سیلرز کلب بمبئی کے ایک ساحلی علاقے میں واقع تھا، اسی لیے مجھے امید تھی کہ سفر کا اختتام جلد ہی ہوگا، مگر خلاف توقع سفر کافی دیر تک جاری رہا۔ عقبی حصے کے شیشوں پر سفید رنگ ہونے کی بنا پر مجھے سمتوں کا درست اندازہ نہ ہو سکا، مگر جب گاڑی رکی اور مجھے نیچے اترنے کو کہا گیا تو مجھے قریب ہی سمندر کی سرکش موجوں کا شور سنائی دیا۔ اس وقت ہم ساحل سے بمشکل 15 گز دور ناہموار پہاڑیوں میں موجود تھے۔ تاروں بھرے آسمان کی چھاؤں میں سیاہ سمندر کے سینے پر دیو ہیکل موجیں ابھر رہی تھیں اور کنارے پر ایک چھوٹی سی کشتی کا حوالہ لرزتا نظر آ رہا تھا۔ میرے ہمراہ گاڑی سے دلپت نامی ایک شخص اترا اور جس کے بعد گاڑی تیزی سے واپسی کے راستے پر چلی گئی۔ دلپت مجھے ساتھ لے کر چٹان سے بندھی ہوئی لائف بوٹ کی طرف ہو لیا۔ رسی کھول کر ہم دونوں اتلے پانی میں دوڑتے ہوئے کشتی کو ریت سے پانی میں لے گئے اور جب ہمارے گھٹنوں سے اونچا پانی ہو گیا تو ہم دونوں اچھل کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ پلاسٹک کے چپوں کے سہارے ہم کشتی کو گہرے پانی کی طرف دھکیلتے رہے۔ اس علاقے میں تحد نظر ساحل ویران پڑا تھا اور بے ترتیب پہاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دلپت کی ہدایت پر کشتی کا رخ درست کیا جانے لگا۔ پھر دلپت نے حلق سے پہلی چمگادڑ کی کری آواز یکساں وقفوں کے بعد 3 بار بلند کی۔ تیسری آواز ابھرتے ہی گہرے سمندر میں کافی دور سبز رنگ کی محدود روشنی چمکی اور فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ ہمیں اسی طرف جانا ہے، دلپت نے معدوم ہونے والی روشنی کی سمت میں اشارہ کرتے ہوئے کہا اور ہم ایک بار پھر پلاسٹک کے چپوں سے رخ کاٹنے لگے۔
تھوڑی ہی دیر میں مجھے گہرے سمندر میں لنگر انداز ایک تاریک بوٹ کا ہیولا نظر آنے لگا۔ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں دیکھنے پر کچھ اور ہیولے بھی نقل و حرکت میں مصروف نظر آئے۔ کون ہے ادھر؟ اچانک موجوں کے شور پر حاوی ایک انسانی آواز گونجی جو تاریک بوٹ کی جانب سے سنائی دی تھی۔ دو مچھیرے! دلپت منہ پر ہاتھ رکھ کر پوری قوت سے چیخا، کیونکہ ہم حفق کی مخالف سمت میں جا رہے تھے اور ابھی بوٹ ہم سے کافی دور تھی۔ چلے آؤ، بوٹ سے کہا گیا۔ پرسکون سمندر کی موجوں سے لڑتے ہوئے تھوڑی ہی دیر میں ہم اس بوٹ کے قریب پہنچ گئے۔ عرشے سے رسی کی سیڑھی لٹکائی گئی تھی اور ہم دونوں باری باری اس پر چڑھ گئے۔ لائف بوٹ بھی اوپر کھینچ لی گئی۔ اسی کے ساتھ ہی بوٹ کا ڈیزل انجن بیدار ہو گیا۔ اندھیری رات میں سمندری ہوا کے خن تھپیڑے اگر ناگوار نہیں لگ رہے تھے تو کچھ ایسے خوشگوار بھی نہیں تھے۔ بوٹ پر مچھلیوں کی بسام پھیلی ہوئی تھی۔ عرشے پر پہنچنے کے بعد میں اندھیرے میں آگے بڑھا تو پیر نیچے پڑے ہوئے جال میں الجھ گیا۔ اسی وقت بوٹ کا لنگر اٹھا دیا گیا اور وہ ہچکولے کھاتی آہستہ آہستہ رخ بدلنے لگی۔ عرشے پر میرے ساتھ دلپت کے علاوہ دو آدمی اور بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں محدود روشنی والی سنگل ٹارچ تھی جس کے شیشے پر سبز فلٹر لگا ہوا تھا۔ وہ موٹر بوٹ حرکت میں آ چکی تھی مگر اس کی تمام روشنیاں ابھی تک گل تھیں۔ ہمیں اسی ٹارچ کی محدود سبز روشنی میں کیبن تک پہنچایا گیا جہاں ویل پر ایک داڑھی والا خوفناک شخص نیلی جینز اور جیکٹ پہنے مصروف تھا۔ کنٹرول پینل پر لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی رنگین روشنیوں کے انعکاس میں اس کا چہرہ بہت بھیانک لگ رہا تھا۔ کیبن میں اس کے علاوہ 3 افراد اور بھی موجود تھے۔ ان سب کے لباس ماہی گیروں جیسے تھے اور وہ بوٹ میں ساخت کے اعتبار سے چھوٹا فشنگ ٹرالر معلوم دے رہی تھی۔ بوٹ کا انجن بہت طاقتور تھا کیونکہ رخ درست کرنے کے بعد اس کی رفتار تیزی کے ساتھ بڑھی تھی۔ اب وہ سیدھی جا رہی تھی۔ اسے بتا تو دیا ہے نا؟ ویل پر موجود شخص نے مڑے بغیر یا کسی کو مخاطب کیے بغیر اچانک سوال کیا۔ سنو، دلپت نے میرا شانہ جھنجھوڑ کر کہا، ہم کھلے سمندر میں ماہی گیری کے لیے جا رہے ہیں۔ تمہارا نام ودیا رائے ہے، عمر 32 سال، باپ کا نام سنہا رائے، سمجھ گئے نا؟ ہاں، میں نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں بندرگاہ کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ اسی کے ساتھ موٹر بوٹ کی بھی ساری روشنیاں جل اٹھیں۔ رفتار میں بھی بتدریج اعتدال آ گیا۔ موٹر بوٹ بندرگاہ کے بیرونی علاقے سے گزر رہی تھی تو کسٹم پولیس کی ایک لانچ سے رکنے کا سگنل موصول ہوا۔ بوٹ کے کپتان نے دانت پیس کر چند غیر عملی گالیاں دی اور چند ہی منٹ میں بوٹ کی رفتار دم توڑ گئی۔ اس کے ساتھ ہی کسٹم والوں کی بوٹ ساتھ آ لگی۔ چند سوال و جواب ہوئے۔ ہماری بوٹ سے ایک آدمی کاغذات لے کر کسٹم والوں کی بوٹ پر گیا اور ماہی گیری کا پرمٹ دیکھنے کے بعد انہوں نے سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی۔ وقت گزرتا رہا۔ بندرگاہ کو ہم بہت پیچھے چھوڑا۔ سمندر کے مشرقی کناروں سے سفیدی چمکنے لگی، ستارے دھندلانے لگے۔ پھر نسیم سحری کے لطیف جھونکے سرسر آئے۔ فضا میں بحری پرندے معصوم آوازیں نکالتے قطار در قطار خوراک کی تلاش میں پرواز کرنے لگے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سورج طلوع ہو گیا۔ میرے ساتھ کیبن میں بیٹھے سب لوگ اونگ رہے تھے مگر بوٹ کا ناخدا پوری بشاشت سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ محمد میرے ذہن میں خیال کندہ۔ میرے پستول میں اب بھی 11 مہلک تیر موجود تھے اور وہ تعداد میں کل 7 تھے۔ ان میں سے 6 اونگ رہے تھے، 7واں بوٹ چلانے میں منہمک تھا۔ میں بآسانی ان سب کو زیر کر سکتا تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنی جگہ چھوڑی۔ اونگنے والوں میں سے کوئی نہ چونکا۔ میں نے پھرتی کے ساتھ اپنی جیب سے پستول نکال لیا۔ ہینڈز اپ! میری للکار ان سب کے اعصاب پر کسی بم دھماکے کی طرح گری اور وہ ہڑبڑا کر عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگے۔ ناخدا نے اپنے مقدر کو ایک وزنی گالی دے کر پوری قوت سے آہنی پہیے پہ گھونسا مارا اور دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ میرے ہاتھ میں مہلک تیر برسانے والا پستول موجود ہے اور اس میں 11 تیر باقی ہیں۔ وہ تمہاری جلد کے کسی بھی حصے میں بے وست ہو گئے تو 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں موت واقع ہو جائے گی، لہٰذا وہی کرو جو میں کہتا ہوں۔ کام ایسا بتانا جو ہم کر بھی سکیں۔ ناخدا تلخ لہجے میں بولا۔ وہ صورتحال سے ذرا بھی خائف نظر نہیں آتا تھا اور خوفناک نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ تم بوٹ کی رفتار کم کرو، ہاتھ اٹھا کر یہ کام کرنا مشکل ہوگا۔ بکواس مت کر سور کے بچے، میں تجھے جہنم واصل کر دوں گا۔ میں اس وقت ایسی خطرناک صورتحال سے دوچار تھا کہ اس کے اعتماد نے مجھے ہیجان میں مبتلا کر دیا۔ اگر مجھ سے ذرا سی بھی چوک ہو جاتی تو ساتوں آنن فانن میری بوٹیاں اڑا دیتے۔ ناخدا مڑ کر بوٹ کی رفتار کم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اور دلپت، تم باقی لوگوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دو، اس کے بعد سب کے پیر جکڑ دو۔
دلپت نائلون کی رسیاں اٹھانے آگے بڑھا تو اس کی نگاہیں مسلسل مجھ پر مرکوز تھیں، مگر میں ہر طرف سے پوری طرح چوکنا تھا۔ اسی وقت ناخدا نے اچانک بوٹ کی رفتار بڑھا دی اور پھرتی سے میری طرف پلٹا، مگر میں ایسی حرکت کے لیے تیار تھا۔ میں کھڑکی تھام کر گرنے سے بچ گیا اور پستول کی نال ناخدا کی طرف اٹھا لی۔ اس نے سر کو جھٹکا دیا اور رفتار کم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ نیچے گرنے والوں میں سے کسی کو ہتھیار نکالنے کی مہلت نہیں ملی۔ دلپت نے فرش پر ایک کونے میں پڑا ہوا جال میری طرف اچھالا اور ٹریگر پر میری انگلی چلی۔ وہ حلق سے کوئی آواز نکالے بغیر ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا عبرتناک حشر دیکھ کر بقیہ پانچوں کے چہرے دہشت سے سفید پڑ گئے۔ میں نے ان میں سے ایک کو دلپت کا چھوڑا ہوا کام پورا کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو میں نے خود ہر ایک کی بندشیں دیکھی۔ ان سے مطمئن ہو کر میں نے چھٹے کو خود جکڑ دیا۔ وہ میرے پستول سے اس قدر خوفزدہ تھا کہ اس نے ذرا بھی مزاحمت نہیں کی۔ مائیکل! میدان صاف کرنے کے بعد میں نے ناخدا کو پکارا۔ وہ چہرے پر ناگواری کے اثرات کی میری طرف گھوم گیا۔ دلپت نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو اس کا حشر بھی تمہارے سامنے۔ تم نے اسے مار دیا؟ ہاں، ان زہریلے تیروں کی صفت یہی ہے کہ ان کے شکار کو چیخنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ مائیکل نے باری باری اپنے تمام ساتھیوں کا جائزہ لیا، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولا، اب تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ موٹر بوٹ کہاں جا رہی تھی؟ موٹر بوٹ کی منزل کا علم دلپت کو تھا، اسے تو تم نے مار دیا، اب یہ وہیں جائے گی جہاں تم چاہو گے۔ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ کھلے سمندر میں کسی جہاز سے اسمگلنگ کا مال لینے جا رہے تھے، مگر اب یہ بوٹ واپس بمبئی کے کسی ویران ساحل پر لگے گی۔ جیسے تمہارا حکم، مگر یہ کوشش تمہیں مہنگی پڑ سکتی ہے۔ کسٹم والے کھلے سمندر سے واپس آنے والی ہر بوٹ کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، پھر ہم اتنی جلدی واپس لوٹیں گے تو انہیں لازماً شبہ ہوگا۔ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اس کی گفتگو نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ میں خود اس زندگی سے تنگ آیا ہوں۔ یہ خیال رکھنا کہ تم نے کوئی چال بازی کی تو میں کوئی رعایت نہیں کروں گا، خاص سمندر میں بھٹک کر مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جانتا ہوں، پھر اب کیا ارادہ ہے؟ بمبئی واپس چلیں گے، مگر ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اس میں خطرات ہیں۔ تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ نہیں، میں تمہاری تجویز سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحے تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، کھلے سمندر میں بحری جہازوں کی گزرگاہ پر کئی ویران اور آباد جزائر موجود ہیں، ہم وہاں پناہ لے سکتے ہیں۔ جو ہی ہمیں کوئی جہاز نظر آیا ہم اس سے مدد مانگ کر نکل سکتے ہیں۔ میں خاصی دیر تک اس کی تجویز پر غور کرتا رہا۔ بمبئی جانے کا مطلب یہ تھا کہ میں ایک بار پھر انہی خطرات میں گھر جاؤں جن سے نجات کے لیے میں مہینوں سے کوشاں تھا۔ پولیس، انڈین سیکرٹ سروس، KGB، دلگیر سنگھ اور چنگ، ان میں سے کوئی بھی کم خطرناک نہیں تھا۔ آخر میں نے مائیکل کو کوئی جزیرہ تلاش کرنے کی اجازت دے دی۔ مائیکل نقشے اور کمپاس کی مدد سے سمتوں کا تعین کرنے لگا۔ میں پستول سنبھال کر کاؤچ پر دراز ہو گیا۔ میرے لیے کھلے سمندر میں سمت کا کوئی احساس باقی نہیں رہا تھا۔ ہر طرف ٹھاٹے مارتے سمندر کا نیلگوں پانی ہی پانی پھیلا ہوا تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ مائیکل اتنی جلدی میرے ساتھ تعاون پر آمادہ ہو گیا، ورنہ میں شدید مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ وہ سارا دن سفر میں گزر گیا۔ میں نے خوش غذا کا ایک ڈبہ کاٹ کر اپنا پیٹ بھرا، کیونکہ خالی پیٹ کے سبب مجھے متلی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک ڈبہ مائیکل کے حوالے کیا، اور جب سورج مغربی افق کے اس پار ڈوب رہا تھا تو مائیکل بے اختیار خوشی سے چلا اٹھا، ہم ایک جزیرے کے قریب ہیں، سامنے خشکی نظر آ رہی ہے۔ میں نے اس سے محفوظ فاصلے پر رہتے ہوئے ونڈ شیلڈ سے دیکھا، اور کچھ دور سمندر کے سینے پر سرسبز درختوں کی قطع ایک لکیر کی صورت میں ابھری ہوئی نظر آئی۔ گو مائیکل کا رویہ میرے ساتھ بہت ہی مصالحانہ تھا، مگر میں آخر تک کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ سورج ڈوب گیا، بوٹ کی روشنیاں ایک بار پھر جل اٹھی، مگر وہ جزیرہ قریب نہ آیا۔ مجھے جاگتے ہوئے 24 گھنٹے سے زائد وقت گزر چکا تھا اور میرے اعصاب بوجھل ہونے لگے تھے۔ سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ خدا خدا کر کے آدھی رات کے قریب بوٹ ساحل کے قریب پہنچی۔ میں مائیکل کے پیچھے کھڑا ساحل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ بوٹ کا سائرن بجایا، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ساحل پر 3 بار سبز روشنی بالکل اسی طرح جلائی اور بجھائی گئی جس طرح لائف بوٹ کے لیے موٹر بوٹ پر جلائی اور بجھائی گئی تھی۔ مگر مجھے خطرے کا اندازہ قدرے تاخیر سے ہوا۔ میری محویت سے فائدہ اٹھا کر مائیکل کسی بھوکے درندے کی طرح مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ تھکان سے ویسے ہی میرے اعصاب شکستہ ہو رہے تھے۔
مائیکل کی پہلی ہی ٹکر نے مجھے بورڈ کے چوبی فرش پر ڈھیر کر دیا اور پستول میری گرفت سے نکل گیا۔ اس کے بعد میرے سر پر ایک بھرپور ٹھوکر پڑی اور میرا ذہن اتھاہ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں مٹی اور پھوس کی بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں پیال پر پڑا تھا، جس کی چھت پر سیمنٹ کی چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن چکروں کے باعث دوبارہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میرا پورا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ میں نے سر گھما کر پورے جھونپڑے کا جائزہ لیا، مگر وہاں میرے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے چند لمحوں تک اپنی بکھری ہوئی قوت کو مجتمع کیا اور بلند آواز سے مائیکل کو پکارا۔ میری آواز کے جواب میں جھونپڑے کے دروازے پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر گنجے سر والا خبیث اور سیاہ چہرہ دروازے میں نظر آیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے میرا جائزہ لیا اور اس کے قدموں کی آہٹیں کہیں دور معدوم ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر فضا میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس بار آنے والے تعداد میں کئی تھے۔ جب وہ اندر آئے تو دلگیر سنگھ ان میں پیش تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ کیا حال ہے تیرا؟ اس نے پیال پر بیٹھتے ہوئے مجھ سے سوال کیا۔ مائیکل نے میرا سر توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں نے کراہتے ہوئے کہا۔ یہاں آتے ہوئے راستے میں جو کچھ تو نے کیا وہ جگر والوں کا کام ہے۔ دلگیر سنگھ خلاف توقع مصالحانہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ مگر اب یہ چکر ختم ہو جانا چاہیے۔ میں نے دلپت کا خون تجھے صرف اس لیے معاف کیا ہے کہ وہ عقل کا کام بھی طاقت سے لینے لگا تھا، اور اس جزیرے پر مجھے عقل والے کی ضرورت ہے۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ سرکاری ریکارڈ پر یہ ویران جزیرہ ہے، مگر یہ ملکیت ہے۔ میرے آدمی یہاں افیم اور حشیش کی بڑی پیمانے پر کاشت کرتے ہیں۔ ان کی تعداد 119 ہے۔ تجھے یہاں رہ کر ان سے کام لینا ہے۔ آج سے اس جزیرے پر تیرا حکم چلے گا۔ مگر میں تو ابھی بستر سے اٹھ کر بیٹھنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب تک تو سنبھل نہیں جاتا میں یہیں رہوں گا۔ ویسے میری واپسی جلد از جلد ہونی ہے۔ 2 دن میں میری طبیعت سنبھل گئی۔ اس دوران یہ سوچ کر مجھے کوفت ہوتی رہی کہ مائیکل نے نہایت مکاری سے مجھے بیوقوف بنایا تھا۔ اس کا شروع سے جو پروگرام تھا اس نے مجھے دھوکے میں رکھ کر اسی پر عمل کیا، اور مجھے آخر تک اس پر شبہ نہ ہو سکا۔ طبیعت سدھرنے کے بعد میں نے دلگیر سنگھ کے ہمراہ جزیرے کا چکر لگایا۔ وہاں کسی زمانے میں گھنا جنگل رہا ہوگا، مگر دلگیر نے جنگل کی ساحلی پٹی چھوڑ کر جزیرے کے وسطی حصے سے سارا جنگل صاف کرا دیا تھا، اور وہاں دور دور تک افیم اور حشیش کے پودے لہرا رہے تھے، جن کی دیکھ بھال کے لیے جزیرے پر وہ مجرم جمع کیے گئے تھے جو سنگین جرائم کے تحت پولیس کو مطلوب تھے۔ دلگیر سنگھ یہاں ان کی تمام تر بنیادی ضروریات پوری کرتا تھا اور ان سے سختی سے پورا کام لیتا تھا۔ ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں جن سے کوئی مشقت نہیں لی جاتی تھی۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ مقررہ باریوں کے مطابق جزیرے کے باسیوں کے ساتھ وقت گزارے۔ جزیرے کے ساحل پر جنگل باقی چھوڑ دینے کا مقصد یہ تھا کہ اس علاقے سے گزرنے والے بحری جہاز جزیرے کے وسطی حصے میں ہونے والی کارروائیوں سے باخبر نہ ہو سکیں۔ بمبئی سے رابطے کے لیے سمندر سے ایک گہری نہر جزیرے میں لائی گئی تھی، جس نے ایک گھاٹ کی صورت اختیار کر لی تھی۔ منشیات کی کاشتکاری کے لیے ساری آبی ضروریات 3 کنوؤں سے پوری ہوتی تھیں، جن پر کثیر صرفے سے ڈیزل سے چلنے والے پمپ نصب کیے گئے تھے۔ اس وسیع و عریض جزیرے پر زیر زمین میٹھے پانی کے ذخائر طویل عرصے کے لیے کافی تھے۔ ان میں ایک لڑکی بہت تیز ترار ہے، جزیرے پر مقیم عورتوں کے بارے میں بتاتے ہوئے دلگیر سنگھ نے کہا۔ اس پر 2 آدمیوں کے خون کا الزام ہے، اور میرے آدمی اسے اندور سے لائے تھے۔ یہاں آئے اسے 2 مہینے کو ہیں، مگر کسی مرد کو قریب بھی پھٹکنے نہیں دیتی۔ 1-2 کو تو زخمی بھی کر چکی ہے۔ اس سے ذرا ہوشیار رہنا۔ 2 روز میں اس کے سارے قصبل نکال دوں گا۔ مگر یہ تو بتاؤ، جزیرے کا نظام چلانے کے لیے میرے پاس کیا چیز ہے؟ میں انہیں نہتا کیسے سنبھال سکوں گا؟ تیرے جھوپڑے میں ریوالور سے ٹامی گن تک ہر چیز موجود ہے۔ اس کی چابیاں میں وہیں چل کر تیرے حوالے کر دوں گا۔ دلگیر سنگھ نے جس طرح دلپت کا خون معاف کیا تھا، اس کے پیش نظر میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ کچھ عرصہ اس جزیرے پر گزار دیا جائے تاکہ لوگ صفدر علی اور اس کی کہانیوں کو بھول جائیں۔ بھرے پورے شہروں میں رہتے ہوئے نکاسی کی راہ تلاش کرنا میرے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ جس وقت دلگیر جھونپڑے میں موجود فولادی صندوق کھول کر مجھے اسلحے کا ذخیرہ اور شراب کی بوتلیں دکھا رہا تھا، جزیرے پر ایک طرف سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ ان میں کچھ نسوانی آوازیں بھی نمایاں تھیں۔ پھر ہو گیا بلوا، دلگیر سنگھ غصے میں بولا۔ جھگڑے میں تو عورتیں بھی شریک ہیں۔ عورتیں کیا؟ وہی حرامزادی ہوگی۔ دلگیر نے ایک رائفل میرے حوالے کی، دوسری اس نے خود سنبھال لی
اور صندوق کو تالا لگانے لگا تاکہ جائے واردات پر پہنچ کر معاملے کو جلد ختم کرا دیا جائے۔ کون حرامزادی؟ میں نے سرسری طور پر سوال کیا۔ وہی پارسا کی بچی سیتا، اور کون ہوگی؟ دلگیر غصے اور بیزاری سے بولا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ایسی شہزور تو روئے زمین پر ایک ہی سیتا تھی جس کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتا پھرا تھا، اور وہ بد نصیب بحرہ ہند کے اس گناہ پرور جزیرے پر درندوں کے غول میں گھری اپنی آبرو کی پیکار میں مصروف تھی۔ میرا سینہ غرور سے تن گیا، وجود میں عزم و ہمت کی ایک نئی لہر سرایت کر گئی۔ دلگیر سنگھ کے ہتک آمیز الفاظ اس انکشاف کے بعد تیر کی طرح میرے سینے میں چبھنے لگے، اور میں نے بے اختیار اس پر رائفل تان لی۔ رائفل کی اٹھی ہوئی نال دیکھ کر دلگیر سنگھ بوکھلا گیا۔ ابے کیا کر رہا ہے؟ دماغ چل گیا تیرا؟ دماغ نہیں چلا، اب تو ہوش آیا دلگیر سنگھ، میں نے تلخی سے کہا، اور اسی وقت باہر سنائی دینے والا شور یک بیک تیز ہو گیا۔ نہ جانے اس شور میں کیا مقناطیسی اثر تھا کہ میں ایک لحظے کے لیے وہاں ٹھہر نہ سکا، اور رائفل اٹھائے بے اختیار ادھر دوڑ پڑا جدھر سے شور سنائی دے رہا تھا۔ دلگیر سنگھ میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جزیرے پر تاحد نظر سفیدی مائل سبز پودے لہلہا رہے تھے۔ ان کی سفیدی میں مٹیالہ پن نمایاں تھا۔ پودوں میں سفید رنگ کے بڑے بڑے پھول کھلے ہوئے تھے، اور انہی کے درمیان بھورے رنگ کے پوست کے ڈوڈے تھے جن میں خاص ترتیب سے سوراخ کیے گئے تھے تاکہ ان ڈوڈوں سے رسنے والا سفید رس جمع کر کے حاصل کیا جا سکے۔ میں کھیتوں کے درمیان سے دیوانہ وار اس طرف دوڑتا رہا جدھر سے ہوا کے دوش پر چیخ و پکار کی ملی جلی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ صفدر، صفدر، کیا ہو گیا تجھے؟ مجھے اپنے عقب میں دلگیر سنگھ کی تحیر آمیز آواز سنائی دی، مگر میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ سیتا کا نام سنتے ہی میرے وجود میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ کھیتوں کو بور کرنے کے بعد میں اس میدان میں پہنچا جہاں پھوس کے چھپروں کے سائے میں افیون کو خشک کیا جاتا تھا۔ وہاں کئی عورتیں ایک دوسرے سے بری طرح گتھم گتھا تھی، اور کھیتوں میں کام کرنے والے تنومند مزدور بھیڑ کی صورت میں ان کے گرد جمع تھے۔ ان عورتوں کے لباس کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے، اور ہر مزدور کی بھوکی آنکھیں انہی شگافوں پر جمی ہوئی تھیں۔ تماشائیوں میں عورتیں بھی شامل تھیں۔ وہ پوری قوت سے چیخ چیخ کر لڑنے والیوں کی حوصلہ افزائی کر رہی تھیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچانک دلگیر سنگھ غضبناک آواز میں چیخا، اور تماشائیوں کی بھیڑ افراتفری کے عالم میں کھیتوں کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس کی آواز سنتے ہی وہ یوں سہم گئے تھے جیسے انہوں نے ملک الموت کی آواز سن لی ہو۔ میں لڑنے والیوں کے چہرے نہ دیکھ سکا۔ ان پر دلگیر سنگھ کی للکار کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں نے رائفل زمین پر پھینکی اور دیوانہ وار ان پانچوں کے درمیان جا گھسا۔ ان سب کے چہرے شدید ضربات کے باعث سوجے ہوئے تھے۔ رخساروں پر نوکیلے ناخنوں کی لمبی لمبی خراشوں سے تازہ خون رس رہا تھا، مگر ان میں کوئی بھی میری سیتا نہیں تھی۔ میری اچانک دخل اندازی پر انہیں چند لمحوں کے لیے حیرت ہوئی۔ پھر سانولے رنگ کی ایک دلکش لڑکی چیخی، یہ حرامزادہ کون آ گھسا؟ پہلے اس کے ہاتھ پاؤں توڑو، اپنا فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے اس لڑکی نے اچھل کر میرے پیٹ میں لات ماری، اور میرے سنبھلنے سے قبل ہی ان سب نے مجھے زمین پر گرا لیا۔ رائفل، رائفل اٹھاؤ! اچانک اس سانولی لڑکی کی آواز گونجی۔ اس وقت وہ میرے سینے پر سوار تھی۔ اسی وقت فضا رائفل کے ہولناک شور سے لرز اٹھی، اور اسی کے ساتھ دلگیر کی کرخت آواز سنائی دی، خبردار جو کسی نے زمین سے رائفل اٹھائی۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، شاید میری رائفل کی طرف بڑھنے والیوں کے رد عمل کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب وہ ان سے مطمئن ہو گیا تو اس کی آواز دوبارہ گونجی، اسے چھوڑ دے سیتا، ورنہ تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ سیتا شکست خوردہ انداز میں میرے سینے سے اتر گئی۔ دوسری دو لڑکیوں نے بھی میرے پیر آزاد کر دیے، اور میں خفت آمیز انداز میں مسکراتا ہوا زمین سے اٹھ گیا۔ میری نگاہیں اس لڑکی پر جمی تھی جسے دلگیر سنگھ نے سیتا کہہ کر پکارا تھا، مگر وہ میری گمشدہ سیتا ہرگز نہیں تھی۔ یہ کمینہ ہمارے درمیان کیوں آیا؟ سیتا دلگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرا رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ کولوں پر ٹکا رکھے تھے۔ ہوش میں رہ کر بات کر، یہ اس جزیرے کا نگران ہے اور تیری بوٹیاں بھی اڑا سکتا ہے۔ اب تو یہاں ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے واپس اندور بھجوا دے، میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے جہاں تیری مرضی چلے گی۔ جاتی ہے یا ابھی تیرا قصہ پاک کروں؟ میں جا تو رہی ہوں، پر کان کھول کے سن لے، تیرے تلوے چاٹنے والوں میں کوئی اس قابل نہیں کہ میرے قریب آ سکے۔ میں نے تیرے پاس پناہ لی ہے، اپنے جسم کا سودا نہیں کیا۔ کھانے پینے کے بدلے میں سارے دن کھیتوں میں کام کرنے کو تیار ہوں، پر میں بکاؤ مال ہرگز نہیں بنوں گی۔ وہ واپس مڑتے ہوئے بولی،
دلگیر سنگھ نے اس مرتبہ اسے یکسر نظر انداز کیا اور ایک قوی الحب عورت سے مخاطب ہو گیا جو لڑنے والیوں میں شامل تھی۔ کیوں رے شرمیلی، کیا ہو رہا تھا یہاں پہ؟ میں تو اس کو سمجھا رہی تھی سرکار، پر اس نے میرے بال نوچ کر مجھے زمین پہ گرا لیا۔ حرام زادی کے بدن میں سانڈ جیسی طاقت ہے، اگر یہ 2-3 عورتیں نہ آ جاتی نا تو آج تو وہ مجھے مار ہی ڈالتی ہے۔ سارے مرد بھی کھیتوں سے نکل نکل کر اسے شے دینے لگے، ہر ایک اس کا خوش آمدی بنا ہوا تھا۔ اب اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں اس کا علاج کروں گا، دلگیر نے سرد لہجے میں کہا اور واپس ہو لیا۔ میں بھی اپنی رائفل اٹھا کر سر جھکائے اس کے پیچھے چل پڑا۔ یہ تو نے مجھ پہ رائفل کس خوشی میں اٹھا لی تھی؟ غلطی ہو گئی دلگیر سنگھ۔ مگر کیوں؟ تجھ کو یہ ہمت بھی کیسے ہوئی؟ کیا اس لیے کہ میں نے تجھے دلپت کا خون معاف کر دیا تھا؟ سیتا کا نام سن کر میں حواس کھو بیٹھا تھا۔ میری بیوی کا نام بھی سیتا ہے اور وہ مہینوں سے مجھ سے بچھڑی ہوئی ہے۔ دلگیر نے پرخیال انداز میں طویل سیٹی بجائی اور چند سیکنڈ بعد بولا، اب مجھے کچھ یاد آ رہا ہے۔ تیری بیوی وہی تو نہیں جس نے بنارس میں کئی پنڈتوں کا خون کیا تھا؟ پنڈتوں کا نہیں، پاپیوں کا۔ وہ اسے کناتالے لے گئے تھے، وہاں اپنی عزت بچانے کے لیے اسے خون ریزی کرنا پڑی، ورنہ وہ بڑی معصوم اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ کہاں گئی وہ؟ پتہ ہوتا تو اس کا سراغ نہ لگا لیتا۔ یوں لگتا ہے جیسے زمینوں سے نکل گئی ہو۔ میں پہلے سمجھ گیا تھا کہ تجھے کوئی بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، ورنہ اسی وقت تیرا کام تمام کر دیتا۔ دلگیر میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، سیتا کے نام پر مرنے کا مجھے ذرا بھی افسوس نہ ہوتا۔ بڑی محبت ہے تجھے اپنی پتنی سے۔ لوگ کہتے ہیں ایک عورت بیک وقت بیوی اور محبوبہ نہیں ہو سکتی، پر سیتا سے میرے یہ دونوں رشتے تھے۔ وہ بڑی فراخ دل اور دلیر لڑکی ہے۔ کہاں بچھڑی تھی وہ تجھ سے؟ فیض آباد میں۔ میں نے دانستہ جھوٹ بولا۔ پولیس سے بچنے کے لیے ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے تھے، پھر کبھی نہیں مل سکے۔ باتیں کرتے کرتے ہم جھوپڑے پر پہنچے تو اچانک مجھے وہ پستول یاد آ گیا جو میں نے الانوف سے چھینا تھا۔ میں نے اس بارے میں دلگیر سنگھ سے پوچھا تو وہ بولا، وہ مجھے پسند آ گیا ہے۔ اس سے پہلے میں نے زہریلے تیر پھینکنے والا سا کوئی ہتھیار نہیں دیکھا، اور سیلرز کلب میں تو نے جھوٹ بول کر اسے چھپا لیا تھا۔ مگر اس میں صرف 11 تیر ہیں، اس کے بعد تو وہ بیکار ہے۔ بمبئی میں ایسے بڑے بڑے کاریگر پڑے ہیں جو توپے بنا سکتے ہیں، نمونہ دے کر میں سینکڑوں ننھے ننھے تیر بنوا لوں گا۔ اس میں نہ دھماکے کا ڈر ہے اور نہ وار خطا ہونے کا۔ میں نے ایک بلی پر اس کا نشانہ آزمایا تھا، تیر لگتے سالی دم توڑ گئی۔ اگر وہ تمہیں اتنا ہی پسند ہے تو لے لو، اس جزیرے پر وہ میرے کس کام آئے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، اس جزیرے پر میں نے ایک ایک آدمی بڑی محنت سے جمع کیا ہے۔ ان میں بیشتر قاتل ہیں، کئی تو پھانسی سے چند دن پہلے کالی کوٹریوں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں پناہ گاہ مل سکے گی۔ موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اب وہ ہر قیمت پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور پوری طرح میرے وفادار ہیں۔ بس ماحول کی یکسانیت سے اکتا کر کبھی کبھار شورش پر اتر آتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ڈانٹ پھٹکار یا ہلکا سا تشدد ہی کافی ہوتا ہے، جانی نقصان کو حتی الامکان ٹالنے کی کوشش کرنا۔ تم فکر مت کرو، جب تک میری جان کو خطرہ لاحق نہ ہوا میرے ہاتھوں تمہارا ایک بھی مزدور نہیں مارا جائے گا۔ میں تمہاری مجبوریوں سے واقف ہوں۔ اس پراسرار جزیرے پر اگلے روز میری معلومات میں کافی اضافہ ہوا۔ جزیرے پر افیم اور حشیش کی کاشت میں مشینی طریقوں سے کام لینا تو ممکن نہیں تھا، مگر دلگیر سنگھ کے لائے ہوئے آدمی نہایت ماہرانہ انداز میں اپنے آقا کے لیے سونا اگاتے تھے۔ جزیرے کی نرم اور ریتیلی زمین میں مناسب اقسام کی کیمیاوی کھاد ڈال کر ہر سال زمین ازسرنو تیار کی جاتی تھی، اور خزاں کے موسم میں افیم کی بوائی کے بعد گرمیوں کے دنوں میں فصل اتار لی جاتی تھی۔ ان پودوں سے حاصل کی جانے والی افیم میں مارفین کی تعداد بہت کافی ہوتی ہے، جس کی بنا پر عالمی منڈی میں اس کی زیادہ قیمت ملتی تھی۔ دلگیر سنگھ نے مجھے بتایا کہ افیم کے پودوں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں جو پھولوں کے رنگ کی بنا پر پہچانی جاتی ہیں۔ وہ افیم کے پھول گلابی، سرخ اور عنابی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں نشہ آور جز کم ہوتا ہے، جبکہ سفید پھول بہترین قسم کی ضمانت ہوتے ہیں۔ افیم کے حصول کا طریقہ بھی بہت دلچسپ و توجہ طلب تھا۔ پھول جھڑنے کے بعد جب پوست کے ڈوڈے کچے ہوتے ہیں تو ان میں ترتیب سے چھوٹے چھوٹے سوراخ کر دیے جاتے ہیں، اور ان سوراخوں سے نکلنے والا سفید رس جمع کر کے خشک کیا جاتا ہے تو وہ کتھئی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس نرم افیم کو 4-4 اونس کی چوکور ٹکیوں میں
تبدیل کر کے جزیرے سے روانہ کر دیا جاتا تھا۔ دلگیر نے ابتدا میں جس افیم کی کاشت کا تجربہ کیا وہ خشک ہو کر سیاہ ہو جاتی تھی۔ اس میں مارفین کی تعداد بھی کم ہوتی تھی، لہٰذا اسے بہت کم منافع ملتا تھا، جبکہ اس جزیرے پر رسل و رسائل وغیرہ کی بنا پر پیداواری لاگت خاصی زیادہ آتی تھی، مگر دلگیر سنگھ منافع سے زیادہ رازداری پر توجہ دیتا تھا۔ اسی طرح حشیش کے اونچے اونچے پودوں کے بھی وسیع قطعات وہاں پھیلے ہوئے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو چرس کی کاشت سے کئی فائدے حاصل کر سکتا تھا۔ اس کے بیج تیل نکالنے کے مصرف میں آتے تھے، پودوں سے ریشہ حاصل کیا جا سکتا تھا، مگر دلگیر سنگھ یہ اشیاء سمندر میں پھینکوا دیتا تھا۔ چرس کی تجارت میں چھوٹے چھوٹے پیکٹوں پر اسے اتنا بھاری منافع ملتا تھا کہ اس نے بھاری بھرکم نقل و حمل کے خطرات مول لینے سے ہمیشہ گریز کیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہ جزیرہ ابھی تک اہلکاروں کی نگاہوں سے محفوظ تھا۔